بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ایس انصاری۔ محترم خالد شکیل صاحب کو جواب سوال ہے ان کا کہ شیطان سے ڈائلاگ کس طرح ہو؟ شیطان اصل میں اس کا صحیح اسٹیٹس اگر سامنے ہو تو پھر اس سے ڈائلاگ کی حیثیت بھی سامنے نکھر کر آ سکتی ہے۔ کسی بھی ایسے تصور کو انسان پکڑ ہی نہیں سکتا جس کا کوئی صفاتی نام نہ ہو۔ ایک ایسا تصور جو انسان کے سوچ کے نہاں خانوں میں، لیٹنٹ خانوں میں کہیں بستا ہے۔ ان نہاں خانوں میں دو طرح کی سوچیں ہر شخص کے اندر ہوتی ہیں، رچی بسی ہوتی ہیں، لازمی ہوتی ہیں۔ دو طرح کی سوچیں، ایک اچھائی کے پہلو پر سوچنے والی، ایک برائی کے پہلو پر سوچنے والی۔ ابھی ہم صرف شیطان پر بات کر رہے ہیں، وہیں تک محدود رہیں گے۔ لہذا اس تصور کو ایک نام تو دینا ہی تھا تاکہ پکڑ میں آ سکے کہ کس سے متعلق بات ہو رہی ہے۔ لہذا اس تصور کو نام دیا گیا شیطان۔ اب چونکہ یہ ایک تصور ہے، کوئی مادی، کوئی کنکریٹ شے نہیں، یہ سمجھیے، یہ کوئی مادی، کوئی کنکریٹ شے نہیں۔ آیات بھری پڑی ہیں، بس ذرا سا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ 20/20، بس شیطان نے اس کی طرف خیال پیدا کیا، وسوسہ خیال پیدا کیا۔ برائی کی طرف خیال پیدا کرنے والی سوچ کا ایک صفاتی نام بھی رکھا گیا ہے تاکہ وہ پکڑ میں آ سکے۔ لہذا اس سوچ کو شیطان کہا گیا ہے۔ اب آئیے اس سے باتیں کرنے کا کیا اسٹیٹس ہے، کیا حیثیت ہے، اس سے ڈائلاگ کس طرح سے ہوں گے۔ اب یہ سمجھیں کہ لاجک کا ایک اصول ہے کہ لٹرل میننگ اگر ہوں، کسی چیز کے حقیقی معنی ہے تو اس کے متعلقات تمام کے تمام وہ بھی حقیقی ہوں گے۔ حقیقی چیز کے، حقیقی کسی تصور کے، کسی اس کے تمام متعلقات بھی حقیقی ہوتے ہیں۔ اور اگر میٹافوریکل ہے، مجازی، تو اس کے مجازی کے تمام متعلقات بھی مجازی ہوں گے۔ میٹافوریکل میننگ کے متعلقات بھی مجازی اور لٹرل میننگ کے متعلقات بھی لٹرل، حقیقی۔ مثال سے سمجھیے، مثال کے طور پر ایک جھونپڑی میں آگ لگ گئی اور اس نے آنن فانن ارد گرد کے 10 گھر جلا ڈالے۔ یہ آگ بھی حقیقی تھی، اس کا جلانا بھی حقیقی تھا۔ اب آئیے دوسری مثال۔ بیٹا اتنا طیش میں آ گیا، آگ بگولا ہو گیا۔ ہم نے کہا کہ اس سرکشی سے باز آ جاؤ، بہت سمجھایا کہ یہ آگ پورے خاندان کو جلا کر راکھ کر دے گی، اس سے باز آ جاؤ، لیکن وہ باز نہ آیا اور وہ کر بیٹھا جو کرنے چلا تھا۔ آخر سب کچھ برباد ہو گیا، پورا خاندان اس آگ کے لپیٹ میں آ گیا۔ دیکھیں، یہ آگ، یہ مجازی آگ تھی جو نہ حقیقت میں اس کے دل میں لگی ہوئی تھی اور نہ خاندان میں لگی، بھائی ہمارا پھر بھی اس کو آگ کہا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے شیطان، جو برائی کی سوچ کا ایک نام رکھ دیا گیا ہے، اس سے ساری گفتگو حقیقی میں نہیں ہو سکتی، مجاز میں، چونکہ یہ خود حقیقی نہیں، مجاز میں۔ آپ اس کیفیت کو سامنے لے کر آئیے، ایک کیفیت کو، فرضی کیفیت آپ لے کر آئیں اور اس کو سامنے لے کر آئیے کہ جب انسان پر شیطان سوار ہو جاتا ہے تو کسی ایسے شخص کو تصور میں لے کر آئیں۔ زندگی میں بہت سے واقعات آپ کو ایسے ملیں گے، ہر ایک کے ساتھ ہوئے ہوتے ہیں۔ کسی ایسے شخص کو تصور میں لے کر آئیے، ایک شخص چھرا نکال کر شدید طیش میں گالیاں بکتا ہوا آپے سے باہر، لوگ اس کو پکڑ رہے ہیں، وہ آپے سے باہر، آگ بگولا، طاقت اور جوانی کے نشے میں بدمست۔ لوگ اسے سمجھا رہے ہیں کہ بھائی دیکھ کیا کرنے چلے ہو، ایسا مت کرو، آدمی بنو آدمی۔ لیکن وہ شخص آدمیت کے دائرے سے باہر نکل کر جو ہے وہ آگ بگولا ہوا آدمی کو سجدہ نہیں کر رہا۔ یہ ہے آدمی کو سجدہ نہ کرنا۔ آدمی جو خاک کا پیکر تھا، وہ خاک کے پیکر سے آگ کا پیکر بن گیا۔ خاک کے پیکر کی بات نہیں مان رہا، اس کے آگے سرنڈر نہیں کر رہا، نکل کے آدمی کو سجدہ نہیں کر رہا۔ آدمی سے کہتا ہے کہ ہٹ جا، میں تیری کوئی بات نہیں مانوں گا، یعنی وہ شیطان آدمی اس خاکی آدمی سے کہتا ہے کہ ہٹ، میں تیری کوئی بات نہیں مانوں گا، میں تو اب آگ کا پیکر بن گیا ہوں، میں تو آگ بگولا ہوں، تیری بات کیوں مانوں۔ وہ اپنی طاقت کی آگ میں بدمست ہو گیا، سرکش ہو گیا۔ یہ ہے وہ شیطان اور یہ ہے وہ آدم، کہ وہ آدم کی آدمیت سے نکل کر شیطان بن گیا، آگ بگولا ہو گیا۔ اور اے بدبخت شیطان، تو آدمیت کے دائرے میں رہ، آدمیت کے آگے ہتھیار ڈال دے، سرنڈر کر، تو فائدے میں رہے گا۔
یہ ہے آدمی اور یہ اس کو سجدہ کرنا شیطان. آگ سے نکل کر خاک کے پیکر میں آ جائے، یہ اللہ کا فرمان جو جگہ جگہ اس نے فرما رکھا ہے. یہ ہے وہ ڈائلاگ، یہ اللہ کا فرمان جو جگہ جگہ اس نے فرما رکھا ہے. یہ اللہ کا شیطان سے کے ڈائلاگ ہے کہنا، جو وہ سرکشی میں آ کر مان نہیں رہا. اب اس نیگیٹیویٹی، اس کنسپشن کا صفاتی نام شیطان اس لیے رکھا گیا ہے، شیطان اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کا نتیجہ شیطان ہے، اس کا نتیجہ شیطان. یہ ایک تصور، اس تصور کا انجام شیطان مینز دھتکارا پھٹکارا ہوا، دھتکار پھٹکار. جب وہ اپنے اس عمل سے باز نہ آیا اور سامنے والے کو خنجر گھونپ دیا، اب اس کا نتیجہ کیا آئے گا؟ اس کے نتیجہ سامنے آئے گا، ہر طرف سے پھٹکار، ہر طرف سے لان تان، ہر شخص اس کو پھٹکار رہا ہے، لعنت بھیج رہا ہے. گھر والے بھی عذاب میں مبتلا، تھانہ کچہری پٹائی ہتھ کڑی، کاروبار تباہ، نوکری گئی، جیل یا پھر پھانسی. دیکھا آپ نے؟ اگر جب ہی شیطانیت کے پنجے سے نکل کر آدمیت کے جامے میں آ جاتا تو بچ جاتا. یہ آدمی کو وہ وارننگ کہ شیطان تیرا کھلا دشمن ہے. لیکن برا ہو مذہب کا کہ اس نے خارج سے ایک وجود، ایک ایگزسٹنس گھڑ ڈالا، ایک وجود گھڑ لیا شیطان کا. حالانکہ قرآن نے شیطان کو قرین کہا ہے. قرین کسے کہتے ہیں؟ ایک ہی شے کے اندر کا جز. جیسے آٹے میں نمک گوندھ دیا جاتا ہے نا، جیسے چائے میں شکر ملا کر حل کر دی جاتی ہے، اسے مکس ہو جانے والے عنصر کو کہا جاتا ہے قرین. اب قرآن نے کیا کہا دیکھیں، وقال قرینہ، اور روز قیامت کہے گا اس کا قرین، وقال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید. کہے گا اس کے قرین کہ اے میرے رب، میں نے تو اس کو گمراہ نہیں کیا تھا. مطلب میں کوئی خارجی وجود تو رکھتا نہیں تھا کہ میں نے اس کو گمراہ کر دیا ہو. جس طرح میں نے اسے صرف وسوسہ ڈالا دل کے اندر، تو اس سے کہیں زیادہ تو نے سمجھا رکھا تھا، تو نے تو اس کو ورڈنگ میں سمجھا رکھا تھا. تو اس نے تیری بات کیوں نہ مانی، میری کیوں مانی؟ میرا کیا قصور ہے؟ میری کیوں مانی جبکہ تم نے اسے بتا رکھا تھا کہ شیطان تیرا کھلا دشمن ہے. لہذا یہ تو خود ہی دور کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا. یہ وہاں شیطان کہے گا، اس کا قرین ساتھی. وقال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، 50 کی 27. لہذا قرآن کریم کی روح سے کوئی شیطان کو الگ سے کوئی وجود نہیں رکھتا، یہ تو انسان کے اندر ہی ہے. شیطان سے ڈائلاگ ایک تصوراتی گفتگو ہے. تصوراتی گفتگو کس طرح سے ہوتی ہے؟ پوچھو ان وادیوں سے، پوچھو ان کھنڈرات سے، یہ تمہیں بتائیں گے کہ یہاں کیا ہوا تھا، کیسی سرکش قوم تھی، کیا اس کے ساتھ ہوا. پوچھو ان سے. حالانکہ نہ وہ کھنڈرات بتائیں گے، نہ وہ وادیاں بتائیں گی، اور نہ وہ سن رہی ہیں، نہ وہ جواب دے رہی ہیں. لیکن یہ تصوراتی گفتگو ہوتی ہے، اس میں الفاظ نہیں ہوتے، تصور ہوتا ہے. یہ موضوع بھی بہت تشریح طلب ہے اور اتنا زیادہ کہ میں اس کو کور نہیں کر سکتا مصروفیت کے باعث، لیکن بنیادی نقطہ سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. اتنا ہی کافی ہے. والسلام.